ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا دوسرا باب 23 سے 28 آیات تک۔ اس وقت یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے گزر رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے۔ تب فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ سبت کے دن یہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو ضرورت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابی یاتار کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، پس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ مسیح یسوع اور اس کے شاگرد سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہے تھے۔ اس کے شاگردوں نے بالیں توڑنی شروع کر دی تاکہ انہیں کھائیں۔ اس سے خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، مگر قوم کے بزرگ تو بال کی کھال نکالتے تھے۔ ان کے مطابق شاگردوں نے سبت کو توڑا تھا۔ خداوند نے ان کو جواب دینے کے لیے پرانے عہد نامے کے ایک واقعے کا حوالہ دیا کہ داؤد اگرچہ بادشاہ ہونے کے لیے مسا ہو چکا تھا، مگر اسے رد کر دیا گیا تھا اور اسے جنگلی جانور کی طرح شکار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جب ایک دن اس کی رسد بالکل ختم ہو گئی تو وہ خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ شریعت کے مطابق نظر کی روٹیاں سوائے کاہنوں کے کسی اور کو کھانا منع تھیں، لیکن خدا نے داؤد کو ایسا کرنے پر نہیں جھڑکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل میں حالات درست نہیں تھے۔ جب تک داؤد کو بادشاہ کی حیثیت سے جائز مقام نہ دیا جاتا، خدا نے اس کو ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی جو عام حالات میں خلاف شرع مانا جاتا۔ یہی صورتحال خداوند یسوع کو درپیش تھی۔ اگرچہ وہ ممسوخ تھا مگر بادشاہی نہیں کر رہا تھا۔ یہی حقیقت کہ سفر کے دوران اس کے شاگردوں کو بالیں توڑنی پڑی ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل میں حالات درست نہیں تھے۔ چاہیے تھا کہ فریسی خود یسوع اور اس کے شاگردوں کی مہمان نوازی کرتے، مگر وہ تو ہر بات میں نکتہ چینی ہی کرتے تھے۔ اگرچہ داؤد نے نظر کی روٹیاں کھا کر حقیقت میں شریعت کو توڑا تھا، مگر خدا نے اسے نہیں جھڑکا تھا، تو یسوع کے شاگرد اس سے کس قدر زیادہ بے قصور تھے، جنہوں نے ویسے ہی حالات میں سوائے بزرگوں کی روایت کے کسی قانون کو نہیں توڑا تھا۔ خداوند یسوع نے بحث ختم ہوتے ہی فریسیوں کو یاد دلایا کہ خدا نے سبت کو انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیا تھا، اسے سبت کا غلام بنانا مقصود نہ تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، کیونکہ سبت اسی نے دیا تھا، اس لیے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اس روز کیا کرنا روا ہے اور کیا کرنے کی ممانعت ہے۔ بے شک سبت کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ ضروری اور رحم دلی کے کاموں کی ممانعت ہو۔ مسیحیوں پر سبت کا ماننا فرض نہیں، یہ دن یہودیوں کو دیا گیا تھا۔ مسیحیت کا امتیازی دن خداوند کا دن یعنی ہفتے کا پہلا دن ہے، مگر اس دن پر یہ کرو اور یہ نہ کرو کی پابندیاں عائد نہیں ہیں، بلکہ یہ اعزاز اور استحقاق کا دن ہے جب ایماندار دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر خدا کی عبادت اور خدمت اور اپنی روحوں کی نشوونما کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔